بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو ایمان کے سچے اور اعتقاد کے پکے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ روحانیت اور قدرت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ جو بھی اچھے برے واقعات پیش آتے ہیں ان کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ میری پوتی نے ایسا ہی ایک مقررہ وقت مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جو کہ آخری وقت میں ثنا اس کے اندر تھی، اس نے خیالات پڑھ کر سیارے اور ایشور اللہ کے متعلق بہت سی اہم معلومات فراہم کی تھیں۔ سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ سیارے میں بھگوان کہلانے والا ایشور اللہ آج کل ہماری دنیا میں مصروف ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بھگوان کا بھی ایک بھگوان ہے جو گریٹ ایشور اللہ کہلاتا ہے۔ اس نے موجودہ ایشور اللہ کو سیارے میں اپنا نمائندہ بنایا تھا اور اب اسے زمین پر نمائندگی کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں بانو راما سیارے والوں کی حکومت قائم کر سکے۔ یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ جو شخص کلاونتی اور دلربا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہی ایشور اللہ ہے، جو آئندہ نام نہاد خدائی دعووں کے ساتھ ہم سے ٹکرانے والا ہے۔ ابھی اس حد تک معلوم ہوا تھا کہ وہ انگولا میں ہے۔ دلربا سے ملنے دوسری صبح کی فلائٹ سے وہاں جانے والی تھی۔ ہم محتاط رہ کر یہ معلوم کر سکتے تھے کہ انگولا میں ایشور اللہ کی مصروفیات کیا ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف کس طرح محاذرے کر رہا ہے۔ وہ روحانی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے جوگی مہاراج اور فادر جوزف سے مل چکا تھا۔ ان بزرگوں نے اسے صاف اور سیدھا جواب دیا تھا کہ وہ اس دائرے کے خلاف اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آئندہ ہمیں یہ معلوم ہونے والا تھا کہ وہ ایک اور آتما شکتی جاننے والا کائنہ سے ملنے انگولا گیا ہے۔ فی الوقت ثنا بہت خوش تھی کہ جو مارا گیا ہے اور وہ ایشور اللہ کو ٹریپ کرنے کے لیے دلربا کو اپنی اہلکار بنائے رکھے گی۔ اس سلسلے میں وہ مجھ سے رابطہ کرنے والی تھی۔ اسے اب تک جو کی تلاش تھی، اس کی تلاش میں اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سوچ رہی تھی پہلے ڈائننگ ہال میں جا کر ڈنر کرنا چاہیے یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے ایسے وقت SMS کے ذریعے کہا، مبارک ہو، سیارے کا تیسرا اہم شخص جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا، تم مبارکباد کے زیادہ مستحق ہو، تم ہی نے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے نہیں، تمہارے فرات صاحب نے اس دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے جس نے انہیں عارضی موت کا ڈرامہ پیش کرنے اور رپوش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے لکھا، جو مر چکا ہے، اب رپوشی ضروری نہیں ہے، اب تو مان لو کہ تم میرے فرہاد ہو۔ جب فرات صاحب تم سے ملیں گے تب تمہیں یقین ہوگا کہ میں صرف ایک انفارمر ہوں اور اس وقت بھی ایک اہم اطلاع دینے آیا ہوں۔ یہ تو میں مانتی ہوں کہ تم انفارمر کی حیثیت سے بڑی اہم اطلاعات فراہم کرتے رہتے ہو۔ اب نہیں، اور اہم اطلاع کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کی موت کے بعد مسٹر فرات کو رپوش نہیں رہنا چاہیے، کم از کم تم سے ملنا چاہیے، مگر وہ نہیں ملیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں نہیں ملیں گے؟ یہ معلوم ہوا ہے کہ تم دشمنوں کی نظروں میں آ گئی ہو، کوئی شخص تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے ایرانی سے پوچھا، میری نگرانی؟ میں کسی کی نظروں میں کیسے آ سکتی ہوں؟ سیارے سے آنے والوں کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آئیں گے، مگر آ گئے اور موت کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے لکھا، کیا میری نگرانی کرنے والا اس ہوٹل میں ہے؟ ہو سکتا ہے، تمہیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ میں ابھی ڈائننگ ہال میں جا رہی ہوں، اسے تاڑنے کی کوشش کروں گی۔ میرا مشورہ ہے کمرے سے باہر نہ جاؤ، کھانا یہی منگوا لو۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ نظروں میں آئے گا میں تمہیں انفارم کروں گا۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد رابطہ کر کے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواباً لکھا، کھانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا وہ نظروں میں آ گیا ہے؟ ہاں، ایک شخص پر شبہ ہو رہا ہے، میں تصدیق کرنے کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ میں SMS کا رابطہ ختم کرتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دستک کی آواز سنتے ہی دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، روم سروس میم۔ وہ بہت محتاط تھی۔ آواز سنتے ہی میرے دماغ میں گئی۔ میری سوچ نے اسے بھٹکایا کہ میں ہوٹل کا ویٹر ہوں، کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس نے مطمئن ہو کر لاک کو ہٹایا۔ میں نے اسی لمحے میں ایک جھٹکے سے دروازے کو پوری طرح کھول دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر جوابی حملہ نہ کر سکی، غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، تم میرے اندر آ کر معلوم کر چکی ہو، میں بیچارہ ہوٹل کا ایک ملازم ہوں، تمہاری جوانی سے کھیلنے آیا ہوں۔ اس نے چونک کر میرے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس کے جان سے میں آ گیا۔ ایک ذرا گردن گھما کر دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ پر ایک کک ماری۔ ریوالور ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا۔ اس کی دوسری لات میرے سینے پر پڑنے والی تھی۔ میں نے وہ ٹانگ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھینچی چلی آئی، میرے بازوؤں کے شکنجے میں پھنس گئی۔ وہ نجات پانے کے لیے زور آزمائی کر سکتی تھی یا کوئی دوا آزما سکتی تھی، لیکن وہ ڈھیلی پڑ گئی، خود کو میرے حوالے کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے پہچان گئی ہے اور اپنا چہرہ میرے چہرے کی طرف اٹھا کر اپنے سلگتے ہوئے سرخ ہونٹ پیش کر رہی ہے۔ میں نے چومنے کے لیے ذرا جھک گیا، ایسے وقت میرے حلق سے کرا نکلی۔ اس نے میرے پیٹ میں کونی ماری تھی۔ میں تکلیف کی شدت سے دورہ ہونے لگا۔ ایک طویل مدت کے بعد ایک انوکھے انداز میں اسے ملنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہنی مون بڑا مہنگا پڑ رہا تھا۔
وہ ذہانت اور ایکشن میں تقریباً سونیا جیسی تھی، آسانی سے تو کیا مشکل سے بھی قابو میں نہیں آتی تھی۔ اب وہ میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہتی تھی۔ میں نے جھک کر خود کو بچایا، پھر اسے کاندھے پر اٹھا کر بیڈ پر لا کر پھینک دیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اچھل کر اس پر آ گیا۔ وہ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگی۔ اس بار میں نے اسے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ وہ کوئی داؤ یا ہتھ کنڈا آزمانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ پھر ڈھیلی پڑتے ہوئے بولی، تم زبردست ہو، میں ہار مانتی ہوں، مجھے ذرا دم لینے دو، میری جوانی سے کھیلنے آئے ہو تو ذرا آرام سے کھیلو، اب میں تمہاری ہر بات مانتی رہوں گی۔ میں نے کہا، اور اب میں تمہاری جانچ میں آنے والا نہیں ہوں، میری دلیری کی داد دو۔ یہاں آنے سے پہلے تمہیں SMS کے ذریعے انفارم کر چکا تھا کہ کوئی تمہاری طاق میں ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیا وہ SMS تم نے کیا تھا؟ لیکن وہ تو میرا ایک مہربان انفارمر ہے جو… میں نے بات کاٹ کر کہا، وہ مہربان میں ہی ہوں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے انفارمر بن کر تمہارا دل جیتتا رہا، آج تمہاری جوانی کو جیتنے آیا ہوں۔ وہ مجھے بڑی توجہ سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تم وہی انفارمر ہو؟ ایسا کہتے ہوئے اس نے اپنا منہ میری گردن سے لگا دیا۔ میں پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ اس نے ایک آدھ بار گہری سانسیں لی، پھر ایک بار کی کہکا لگاتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے فرہاد، یہ تم ہو؟ ہاں تم ہو۔ میں پہلے ہی پسینے کی بو پر توجہ دیتی تو تمہارے فریب میں نہ تھی۔ ہائے، کیسے انوکھے انداز میں وصال کی مسرتیں دے رہے ہو۔ پہلے میں اسے شکنجے میں لے رہا تھا، اب وہ جونک کی طرح چمٹ گئی تھی، خوشی کے مارے روتی جا رہی تھی، ہنستی جا رہی تھی اور اپنی ایک ایک سانس میں مجھ پر قربان ہوتی جا رہی تھی۔ ایشوریا کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ جو کی موت نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میں آئندہ بھی سیارے سے آنے والوں کی طاق میں رہوں گا اور انہیں زندہ سلامت واپس جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جلد سے جلد غیر معمولی مشینیں تیار کرے، جبکہ ان کی تیاری میں اچھا خاصا وقت لگنے والا تھا۔ وہ آسانی سے کم وقت میں تیار نہیں ہو سکتی تھیں اور جب تک وہ تیار نہ ہوتی تب تک اس نے قسم کھائی کہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ ہماری دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو عورتوں سے خاص دلچسپی نہیں رکھتے، برہمچاری ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی عورتوں سے دور رہ کر گزار دیتے ہیں۔ بانوراما سیارے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے۔ ایشوریا نے طے کیا کہ ایسے ہی شہزور اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کو میرے مقابلے پر لائے گا۔ یہ تلخ حقیقت اس کے سامنے تھی کہ اس کے 3 اہم کارندے دوجو گوا گوا اور جانا عورتوں کی طلب میں حرام موت مارے گئے تھے۔ اب عقل یہ سمجھا رہی تھی کہ عورتوں سے بیزار رہنے والے شہزور ہی عرضی دنیا میں آ کر کامیاب رہ سکیں گے۔ ایسے شہزوروں کو تلاش کرنے اور نئی مشینری کی تیاری کے لیے سیارے پر جانا ضروری تھا۔ اس وقت وہ انگولا کے شہر گوانزا میں تھا۔ اس کی اگلی منزل وہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ادھر ایک جنگل میں ہزاروں سال پرانا ایک مندر تھا جہاں ایک آتما شکتی رکھنے والی کاہنہ رہتی تھی۔ اس کو اتنے قریب آ کر ملاقات کیے بغیر سیارے پر واپس جانا مناسب نہ ہوتا۔ جوگی مہاراج اور فادر جوزف نے مایوس کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ پراسرار کائنہ اس کی مرادیں ضرور پوری کرے گی۔ ان حالات میں اس نے فیصلہ کیا کہ کائنہ سے ملاقات کرنے، اس سے دوستی اور اس کا تعاون حاصل کرنے کے بعد ہی سیارے کی طرف کوچ کرے گا، پھر وہاں سے ارسرینو بھرپور تیاریوں کے ساتھ جلدی واپس آئے گا۔ فی الحال وہ منصوبے ہی بنا سکتا تھا، ان پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پھر بیٹی اور بیٹے کے سلسلے میں بھی ذمہ داریاں تھیں، وہ ان دونوں سے رابطہ رکھتا تھا اور ان کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ اس بار بھی وہ اپنی اولاد کی خبر رکھنے کے لیے پہلے ماورا کے دماغ میں آیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے چپ چاپ بیٹی کے خیالات پڑھے گا، پھر اسے مخاطب کرے گا، لیکن وہاں پہنچتے ہی فوراً واپس چلا گیا۔ اس کی بیٹی اور پورس کا جذباتی سین چل رہا تھا۔ وہ بری طرح جیم کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ پہلی بار اس کے عقل میں یہ بات آئی کہ بیٹی جوان ہے، دروازے پر دستک دیے بغیر اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ کچھ یہ کہ اس کے دماغ میں غصہ آیا تھا۔ اب بری طرح شرمندہ ہو رہا تھا اور یہ سوچ کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں اس کا جانی دشمن ہوں اور میرا بیٹا اس کی بیٹی کی زندگی میں بڑی گہرائی تک اتر چکا ہے۔ اس کے لیے یہ تضاد ناقابل برداشت تھا کہ ایک طرف ہمارے درمیان مار ڈالنے یا مر جانے کی حد تک دشمنی تھی، دوسری طرف ہمارے بچے محبت اور دوستی بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے دامودر کے اندر آ کر غصے سے بولا، پورس کو اپنا معمول و تابعدار بنایا گیا تھا، لیکن مورو نے اسے سر پر چڑھا لیا ہے۔ کیا تم ان دونوں کے افیئر سے بے خبر ہو؟ اس نے کہا، نو پاپا، میں جانتا ہوں وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ایک غلام سے چاہت کیسی؟ اسے تو ٹوکنوں میں رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں پاپا، اس میں کیا بات ہے؟ وہ ایسا زندہ دل ہے، اتنا اچھا ہے کہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ مجھ سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے۔ بکواس مت کرو، جب فرات کی کمر توڑنے کے لیے میں تمہیں حکم دوں گا کہ پورس کو گولی مار دو تو کیا اس وقت بھی تم دوستی نبھاؤ گے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، او پاپا، ہمیں مشکل میں نہ ڈالو۔ اگر دشمنی کرنی تھی تو پورس کو ہمارے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہ رکھا ہوتا۔ میں کیسے سمجھاؤں، وہ میرے اور مورا کے دل میں جگہ بنا چکا ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ اسے چھوڑ کر سیارے میں واپس چلے جائیں تو ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، تم اس کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہو تو مورا ایک لڑکی ہے، وہ تو اور زیادہ جذباتی اور دیوانی ہو چکی ہوگی۔
کیا تم جانتے ہو اس نے اپنے باپ کا سر جھکا دیا ہے، میری ناک نیچی کر دی ہے۔ وہ کیسے پاپا؟ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے تم بہن بھائی کو جوانی کے اندھے کھیل سے باز رکھنے کے لیے فرشتہ بنا دیا تھا، تمہارے دماغوں سے گناہ کا کھیل کھیلنے والے تمام جذبات مٹا دیے تھے۔ اس نے پوچھا یہ گناہ کا کھیل کیا ہوتا ہے پاپا؟ یہ کھیل مرد کو الو بنا کر عورت کو اس پر حاوی کر دیتا ہے، لیکن میرے گھر میں یہ کھیل الٹا ہو گیا ہے، میری بیٹی نے الو بن کر ایک مرد کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ موروں نے اپنا بدن اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا بدن کیسے حوالے کرتے ہیں پاپا؟ وہ بے بسی سے ذرا چپ رہا، پھر بولا تم عشق و محبت کے جذبات کو سمجھ سکتے ہو مگر اس سے آگے کی باتیں نہیں سمجھتے، پلیز تم سمجھا دو۔ دیکھو بیٹے، میں نے تاکید کی تھی کہ کبھی کسی کے سامنے کپڑے نہ اتارنا، یہ ننگا پن ہوتا ہے، کیا تم ایسی غلطی کرتے ہو؟ نو پاپا، میں نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی ہے، تمہاری بہن ایسی ہی غلطی کر رہی ہے، پتہ نہیں میری تعلیم و تربیت کو کیسے بھول گئی ہے۔ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں پاپا، تم جتنا کہتے ہو اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ اگر مورو تمہاری تربیت کے خلاف ایسا کچھ کر رہی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ وہ سوچنے لگا جب میں باپ ہو کر نہ سمجھا سکا تو بیٹا کیا سمجھائے گا۔ یہ ازلی حقیقت ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جب اس کے پر نکلتے ہیں تو وہ پرواز کرتے وقت بزرگوں کی نصیحتوں کو بھول جاتی ہے۔ کسی دن یہ بیٹا بھی کسی حسینہ کے آگے میرا پڑھایا ہوا سبق بھول جائے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹی اور بیٹے کے چور خیالات پڑھتا رہتا تھا، اب تک یہی اطمینان تھا کہ وہ عشق و محبت کو محض دور کی دوستی سمجھتے ہیں، دوستی میں کسی کے قریب جانے کی خواہش ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا بیٹا کتنی ہی لڑکیوں سے ملتا تھا، باتیں کرتا تھا، ان کے ساتھ تفریح کے لیے جاتا تھا، اس حد سے آگے بڑھنے والیوں سے صاف کہہ دیتا تھا اگر ننگے پن کی باتیں کرو گی تو دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ لڑکیاں سے کھٹا انگور کہہ کر دوسرے بوائے فرینڈز کی طرف چلی جاتی تھی۔ ایشو رانا نے کہا بیٹی میری توقع کے خلاف بہک گئی ہے، کیا بیٹا بھی جانے انجانے میں کہیں بہک رہا ہے؟ وہ دمودر کے خیالات پڑھنے لگا، تبھی انکشاف ہوا کہ وہ شبانہ نامی ایک لڑکی سے اس قدر متاثر ہے کہ اسے دل و جان سے چاہنے لگا ہے، لیکن اس کی چاہت نادان بچوں جیسی ہے۔ وہ شبانہ کے ساتھ ہنسنا کھیلنا اور دن رات اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، ایسی قربت کی خواہش میں کوئی حیوانی ہوس نہیں ہے۔ یوں بیٹے کی طرف سے اطمینان ہوا کہ اس کی جوانی میں ابھی بچپنا ہے، لیکن وہ کسی شبانہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی عورت اس کی خلوت میں پہنچ کر اس بچے کو ہڑبڑا کر جوان کر سکتی تھی۔ اس نے بیٹے سے پوچھا یہ شبانہ کون ہے؟ وہ خوش ہو کر بولا او پاپا، تم نے اس کا نام لیا ہے تو میری نگاہوں کے سامنے پھول کھلنے لگے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ ایک بہت ہی سندر لڑکی ہے، جتنی سندر ہے اتنی ہی معصوم اور بھولی بالی ہے، اسے دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ یہ عرضی دنیا واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بیٹے، عورت کی خوبصورتی ہمیشہ فریب دیتی ہے۔ او نو پاپا، وہ عورت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، یہی کوئی 12-13 برس کی ہوگی۔ وہ حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے بولا کیا اتنی چھوٹی بچی؟ ارے نالائق، کیا اسے گود میں بٹھا کر فیڈر سے دودھ پلائے گا؟ اب وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، میں 6 فٹ سے کچھ کم ہوں، وہ قدور ہے، میرے کاندھے تک آتی ہے۔ ایسی قدور لڑکی جوان ہوگی تو تم اس کے کاندھے تک آؤ گے۔ کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں وہ صرف مجھ سے نہیں ساری دنیا سے قدور ہو جائے، سب اسے سر اٹھا کر دیکھیں، سب کی گردنیں ٹیڑھی ہوتی رہیں۔ باپ نے پوچھا اس لڑکی کے لیے بس یہی آرزو ہے یا اور بھی کوئی خواہش ہے؟ تمہارے چور خیالات سے پتہ نہیں چل رہا ہے تم کس قسم کے عاشق ہو۔ آخر اس لڑکی کے متعلق کچھ تو ارادے ہوں گے کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے۔ کچھ سوچا ہے نہ کوئی ارادہ ہے، وہ جو کہے گی وہی کرتا رہوں گا، اسے دنیا جہان کی مسرتیں دیتا رہوں گا۔ تم اندیشے پیدا کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے وہ جادو جانتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی جادو جاننے والا چھپا ہوا ہے۔ ہمارا دشمن فراد بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی علوم جاننے والے بابا صاحب کے دائرے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، وہ ایک انڈین مسلمان لڑکی ہے، فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ممبئی آئی ہے۔ تم زیادہ وکالت نہ کرو، مجھے اس کے اندر پہنچاؤ، میں چور خیالات پڑھ کر اس کی حقیقت معلوم کروں گا۔ دمودر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا انوشے کے اندر پہنچا، وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی روحانی قوت نے بتایا کہ 2 افراد کی سوچ کی لہریں اس کے اندر ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی کہ تلاوت ہو چکی ہے، اب کھانا اپنے کمرے میں منگوانا چاہیے۔ دامودر نے اسے مخاطب کیا، ہائے شبانہ، تمہارے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، پھر تم کیا پڑھ رہی تھی؟ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، یہ مقدس کتاب سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے، میں نے اسے حفظ کیا ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حروف میرے ذہن میں نقش ہے۔ وہ حیرانی سے بولا کمال ہے، سینکڑوں صفحات کی کتاب تمہیں زبانی یاد کیسے ہو گئی؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بے شمار مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہیں، وہ سب میری طرح کتاب سامنے رکھے بغیر پڑھتے رہتے ہیں، یہ بتاؤ ابھی کیسے آنا ہوا؟ تم ابھی کی بات پوچھ رہی ہو، میرا دل تو چاہتا ہے تمہارے پاس آؤں تو کبھی واپس نہ جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تم بہت اچھے دوست ہو، جسٹ اے منٹ، میں ابھی کھانے کا آرڈر دے رہی ہوں، پھر بات کروں گی۔
انوشا نے چشمے زدن میں دامودر کے اندر پہنچ کر معلوم کر لیا کہ اس کا باپ ایشورارا اس کے اندر پہنچا ہوا ہے اور چور خیالات پڑھ کر اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ انجان بن کر فون کے ذریعے کھانے کا آرڈر دینا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بولی، دامودر کیا تم نے کھا لیا ہے؟ وہ بولا، ابھی ذرا مصروف ہوں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ وہ ریسیور رکھتے ہوئے بولی، میں بھی تھوڑی دیر بعد کھاؤں گی، تم یہاں چلے آؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، دراصل میرے پاپا کا فون آنے والا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی، تم کھا لو، میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم جلدی آؤ یا دیر سے، میں بھوکی رہوں گی، تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ وہ بڑی معصومیت سے محبت اور لگاوٹ ظاہر کر رہی تھی اور وہ نہال ہو رہا تھا۔ ایشورارا کو اس کے خیالات پڑھ کر وہی معلوم ہوا جو دامودر اسے بتا چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ خیالات پڑھتے ہوئے انوشا اور شبانہ کے والدین کے نام اور ٹیلی فون نمبرز معلوم کیے، پھر بیٹے کے اندر آ کر کہا، میں بھی فون کے ذریعے اس کے ماں باپ کی آوازیں سنوں گا، پھر ان کے بھی خیالات پڑھوں گا، تب مجھے اطمینان ہوگا۔ وہ بولا، پاپا آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اب مجھے اجازت دیں، شبانہ میرے انتظار میں بھوکی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری دیوانگی مجھے کھٹک رہی ہے۔ اس نے لبانے کے انداز میں کہہ دیا کہ تمہارے انتظار میں بھوکی رہے گی اور تم ریشہ ختمی ہو گئے۔ پاپا اس کا انداز لبانے والا نہیں تھا، وہ ایسے ہی سیدھے سادے انداز میں بولتی ہے، اس کی کسی بھی بات میں ایک ذرا بھی بناوٹ ہوتی تو میں سمجھ لیتا۔ پلیز اپنے بیٹے کو نادان نہ سمجھو، کسی عورت کے چکر میں پڑنے والا سب سے پہلے سمجھداری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، کیا اس کے خیالات یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک بے ضرر سی بچی ہے؟ پلیز مجھ پر بھروسہ کرو، میں اسے دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ جب تک میں اس کی حقیقت معلوم نہیں کروں گا تب تک تم پر بھروسہ بھی نہیں کروں گا اور تمہیں اس کے پاس جانے بھی نہیں دوں گا۔ ماورا ایک بیڈ روم میں پورس کے ساتھ تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے بائی سے بات کرنے اس کے دماغ میں آئی تو دامودر نے اس کی سوچ کے لہروں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ ایشورارا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ باپ کو اپنی بیٹی اور پورس کے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے، آئندہ وہ بیٹی کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ وہ پورس کو بتانے لگی کہ ڈرائنگ روم میں باپ بیٹے کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں، آئندہ ماورا کو تو صرف محاسبہ ہوگا مگر پورس پر بڑا سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر ماورا نے پورس کو بتایا کہ ایک لڑکی شبانہ کے سلسلے میں دامودر کا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ ایشورارا ان کے درمیان دیوار بن گیا ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ جب تک شبانہ کی حقیقت معلوم نہیں کرے گا تب تک اس لڑکی سے ملنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پورس نے ماورا کو اپنی طرف کھینچ کر بازو میں بھرتے ہوئے کہا، سالہ مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنا بہنوئی کا فرض ہوتا ہے۔ وہ بولی، تم اس کی مدد کرنے جاؤ گے تو پاپا تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں تو باہر جا رہا ہوں، تم دامودر کے پاس جا کر کہو میں تھوڑی دیر پہلے باہر گیا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں فون کے ذریعے تمہیں یہ بتا کر بے ہوش ہو گیا ہوں کہ حادثہ رام مندر کے سامنے ہوا ہے۔ میں سمجھی نہیں، اس طرح دامودر کا کیا فائدہ ہوگا؟ دامودر میری مدد کرنے کے لیے یہاں سے باہر جا سکے گا اور ہم اسے اس کی شبانہ تک پہنچا سکیں گے۔ تم یہ بول رہے ہو کہ پاپا تمہارے دماغ میں پہنچیں گے اور فوراً معلوم کر لیں گے کہ حادثہ ہوا ہے اور نہ تم بے ہوش ہو۔ پورس نے کہا، میری جان، صرف وہی نہیں، تم بھی میرے اندر آؤ گی تو مجھے بے ہوش پاؤ گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم سچ مچ بے ہوش ہو جاؤ گے؟ تم اپنا من دے سکتی ہو، تن دے سکتی ہو تو میں تمہارے بھائی کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، فی الحال صرف بے ہوش ہونا ہے، تم جاؤ، بحث نہ کرو۔ تم دامودر کی مشکل آسان کرنے کے لیے مجھے مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو، میں وہاں ڈرائنگ روم میں جاؤں گی تو پاپا میرا محاسبہ کرنے لگیں گے۔ ان سے ڈرنا فضول ہے، وہ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو پھر کبھی تمہارے سامنے سختی سے پیش آئیں گے، لہذا بھائی کی خاطر ابھی یہ سختی جھیلنے کے لیے جاؤ۔ وہ پچھلے دروازے سے کوٹھی کے باہر آ گیا۔ دامودر ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھا خیال خوانی کے ذریعے باپ سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، اپنی شبانہ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ ماورا نے وہاں آ کر پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، دامودر غضب ہو گیا، فوراً اٹھو، رام مندر کے سامنے پہنچو، وہاں پورس کو حادثہ پیش آیا ہے، وہ فون پر مجھے اطلاع دیتے ہی بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایشورارا نے اس کے اندر آ کر کہا، اچھا تو تم سہاگرات منا کر آ رہی ہو، بے شرم، کیا یہ نہیں جانتی کہ وہ ہمارے دشمن کا بیٹا ہے؟ وہ بولی، پلیز پاپا، پہلے پورس کی مدد کرنے دو۔ دامودر کھڑے کیا ہو، فوراً جاؤ۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر جانے لگا۔ ایشورارا نے کہا، میں بھی پورس کے اندر جا کر حقیقت معلوم کرتا ہوں۔ وہ جیسے ہی ماورا کے دماغ سے گیا، ماورا فوراً ہی بائی کے دماغ میں آ کر بولی، پورس خیریت سے ہے، تمہیں شبانہ تک پہنچانے کے لیے یہ چال چلی گئی ہے، تم اپنی محبوبہ کے پاس جاؤ۔ ادھر ایشورارا پورس کے اندر پہنچا تو اس کی مرضی کے مطابق یہی ظاہر ہوا کہ وہ کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت ماورا نے بھی اس کے اندر آ کر بڑی حیرانی سے اسے بے ہوش پایا۔ ایشورارا نے اس کے پاس آ کر کہا، اچھا ہے، اس کمبخت کو مر جانا چاہیے، یہ ہوش میں آئے گا تو میں اس کے اندر زلزلہ پیدا کروں گا۔ نہیں پاپا، تم ایسا نہیں کرو گے، کیا تم اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روکو گی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورس اپنے باپ کی یعنی تمہارے دشمن کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو تم ختم کر دو گے تو دشمن کی کمر ایسے جھکاؤ گے۔
وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، یہ کمبخت میرے گلے کی ہڈی کی طرح اٹک رہا ہے، مگر میں اسے نگل بھی سکتا ہوں اور اگل بھی سکتا ہوں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اسے اس گھر سے اگل کر باہر پھینک چکا ہوں۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گا، میں اسے کہیں دور پہنچا کر قیدی بنا کر رکھوں گا۔ نو پاپا پلیز ایسا فیصلہ نہ کریں۔ جس طرح میں اور دامودر تمہاری جان ہے، اسی طرح پورس ہم بھائی بہن کی جان ہے۔ وہ یہاں سے جائے گا تو ہماری جان نکل جائے گی، تم اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو ہار جاؤ گے۔ زیادہ جذباتی نہ بنو، میں ترمیمی عمل کے ذریعے تم دونوں کا برین واش کروں گا تو تم پورس کو اور وہ شبانہ کو بھول جائے گا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پھر کسی وقت آ کر دیکھوں گا کہ تمہارے دماغوں سے عشق کا بھوت اتر چکا ہے یا نہیں۔ جناب تبریزی نے جب انوشے سے کہا تھا کہ اسے ممبئی میں رہنا ہے تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آئندہ کیسے حالات پیش آئیں گے۔ ان کے پیش نظر انہوں نے الپا اور پورس کی رہائش کے لیے دہلی میں انتظامات کرائے تھے۔ جب ایشورا نے انوشے کے اندر رہ کر اس کے والدین کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبرز معلوم کیے تو اسے الپا اور پارس کی رہائش کا پتہ معلوم ہوا۔ اس نے فون پر رابطہ کیا، اسے پارس کی آواز سنائی دی، جی ہاں میں رمضان بھائی پان والا بول رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ تو الو کا پٹھا کون ہے۔ ایشورا نے غصے سے کہا، یہ الو کا پٹھا ہوگا تو تیرا باپ، تو مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ پارس نے لہک کر کہا، ارے کمینے، میں تو تیری رگ رگ کو پہچانتا ہوں، تیرے پورے خاندان کو جانتا ہوں۔ تیری بیوی مر چکی ہے، تیری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، تو ان جوان بچوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں یاشی کرتا پھرتا ہے۔ ایشورا حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، وہ اس کی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ عیاشی کرتا پھرتا ہے۔